اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، ہم قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مقصد ہے ہمارا قرآن مجید پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ تو آج ہم آئے ہیں سورہ بقرہ کا 20واں رکوع۔ تو سورہ بقرہ کا 20واں رکوع سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ان یقیناً فی میں خلق یعنی تخلیق بنانے میں، السماواتی آسمانوں کے، اور ارضی اور زمین کے، آسمانوں اور زمین کے تخلیق میں، واختلافی اور اختلاف میں، اللیلی رات، والنہاری اور دن، رات اور دن کے اختلاف میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، واو اور الفلکی، فلک یعنی کشتی، یہاں جمع بھی فلک آتا ہے اور واحد بھی فلک ہی آتا ہے یعنی کہ کشتی، التی جو تجری بہتی ہے یا پھر چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، بیما اس وجہ بتائی، ینفع وہ نفع دیتی ہے، الناس لوگوں کو نفع دیتی ہے، یعنی کہ لوگوں کو نفع دینے کے لیے کشتی سمندر میں چلتی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو انزل نازل کیا اللہ نے، اور جو اللہ نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، من ماء کچھ پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر احیا زندہ کیا، بھی اس سے یعنی پانی سے، ارض یعنی زمین، پھر زمین کو اس نے زندہ کیا، بعد اس کے بعد موت یعنی موت، اس کا یعنی زمین کا، زمین کے موت کے بعد، وبث فیہا من کل دابۃ، واو اور بث یعنی بسایا، فیہا اس میں یعنی زمین میں، من کل دابۃ من سے، کل ہر دابۃ جاندار، ہر جاندار میں سے اس میں بسایا، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، واو اور تصریفی چلانے میں، ریاح ہواؤں کو چلانے میں، والسحابی اور بادلوں کو، ہواؤں کو چلانے میں اور بادلوں کو چلانے میں، مسخر کیا ہوا ہے یعنی تابع کیا ہوا، بین یعنی کہ درمیان، السماء آسمان، والارض آسمانوں اور زمین میں، زمین اور آسمانوں کے درمیان بادلوں کو مسخر کیا ہوا ہے، تابع کیا ہوا ہے، اور ہواؤں کے چلنے میں، ہواؤں کے جو الٹ پھیر ہوتی ہے اس میں، لآیات لقوم یعقلون، لآیات ضرور، آیات ہے نشانی ہے، لقوم ایسی قوم کے لیے جو یعقلون جو عقل رکھتی ہے، یعنی جو دماغ چلاتی ہے، جو عقل رکھتی ہے، جو سوچتی ہے، ایسی قوم کے لیے اس میں نشانی ہے۔ یہ نشانی ہے یعنی کہ اللہ کو پہچاننے کی، کہ اللہ ایک ہے اور اسی نے یہ جو سب کیا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتائی ہے۔ نشانی یہ بتائی ہے کہ جو خلق پیدا کے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی اور دیکھیں گے تو ہمیں جو دکھتا ہے اتنا ہی نہیں ہے۔ آج تو سائنس بہت ترقی کر گئی ہے اور کہیں نہ کہیں آگے بہت کچھ آگے بڑھ گئی ہے، پھر بھی وہ پہلے آسمان تک نہیں پہنچی۔ تو اللہ تو 7 آسمان کی بات کرتے ہیں، تو اتنا بڑا آسمان اور اتنے آسمان میں اتنے بڑے سیارے، چاند، سورج، تو یہ سب کی جو تخلیق ہے اس میں ایک نشانی ہے، اللہ کو پہچاننے کی نشانی۔ اور زمین میں ہم دیکھتے ہیں تو زمین میں بھی عقل والوں کو لیے نشانی ہے، یعنی کہ زمین کو دیکھ کر بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ زمین کتنی بڑی ہے اور زمین کے اندر کتنے چیزیں ہیں، وہ سب سوچ کر ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے۔ پھر یہ رات اور دن کے الٹ پھیر میں ہم دیکھتے ہیں تو رات اور دن دونوں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ رات آتی ہے تو لوگ سو جاتے ہیں، پورا اندھیرا چھا جاتا ہے، لوگ سو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی سو جاتے ہیں، اور دن آتا ہے تو سب کچھ روزی کی تلاش میں سب کے سب نکل جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی الٹ پھیر میں بھی نشانی ہے۔ پھر یہ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور جو کشتیاں چلتی ہے آج کہتے ہیں تو کشتیاں تو پانی ہے، پانی میں اگر ہم سوئی ڈال دیتے
تو وہ تیرتی نہیں ہے. لیکن بڑی بڑی کشتیاں, بڑے بڑے جہاز پانی کے اندر چلتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر ایسی پراپرٹی رکھی تاکہ یہ کشتیاں اس پر چل سکے, اور وہ کشتیاں بھی چلے کس کے لیے؟ ہمارے نفع کے لیے, لوگوں کے نفع کے لیے. تو اللہ نے لوگوں کے نفع کے لیے اتنا بڑا سمندر ہے, اتنے بڑے بڑے جہاز اس سمندر میں سامان لے کے چلتے ہیں, انسانوں کے لے کے چلتے ہیں. تو یہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ جو پراپرٹی نہیں رکھی ہوتی تو اس میں کوئی بھی کشتی چل نہیں سکتی تھی. تو یہ لوگوں کے نفع کے لیے چلتی ہے. تو اس میں غور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کیا بنایا ہے. پھر یہ وما انزل اللہ من السماء من ماء, اللہ نے بارش برسائی, اور بارش برسانے سے اللہ فرماتے ہیں کہ جو مردہ زمین تھی یعنی کہ بے جان تھی, اس میں کچھ تھا نہیں, تو جب بارش آتی ہے تو پانی سے اس میں سے زندگی آ جاتی ہے, یعنی کہ پھول جھاڑ درخت پھل سب اس میں سے نکل آتے ہیں, تو وہ زندہ ہو جاتی ہے. پھر بارش کے بارے میں اگر ہم سوچیں کہ بارش میں غور کریں یہ تو دیکھتے ہیں کہ بادل آتے ہیں, بادل اتنے بڑے بڑے بادل ہوتے ہیں کہ ہزاروں کلومیٹر تک وہ بادل ہوتے ہیں, اور اس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے. وہ بادل جا کے اللہ کی مرضی جہاں ہوتی ہے وہ پانی برساتے ہیں. وہ پانی برسانے سے اس میں پانی کچھ چلا جاتا ہے سمندر میں واپس, اور کچھ زمین میں اتر جاتا ہے, اور زمین میں سے لوگ اس میں نکال کر پیتے ہیں. پھر گلیشیئر بنتے ہیں اس میں سے, اور گرمی کے موسم میں وہ گلیشیئر پگھل کے پھر سے ندی میں بہتے ہیں. پھر تو پانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس زمین کو صاف بھی رکھتے ہیں, پاک بھی رکھتے ہیں. کوئی گندگی ہو, کوئی مر گیا ہو, کوئی جانور مر گیا ہو, تو وہ پانی اس کو بہا کر لے جاتا ہے اور وہاں سے صاف کر لیتا ہے, پھر سمندر میں لے جاتا ہے. پھر یہ فلٹریشن ہوتا ہے, جو ہم ایک معمولی پانی, ایک گلاس پانی فلٹر کرنے کے لیے ہمیں کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فلٹر کا پلان بنا رکھا. تو یہ ایسا سب سوچ کر اللہ کو پہچاننا ہے کہ اللہ کتنا مہان ہے اور ہمارے لیے کیا کیا ہے. پھر وبث فیہا من کل دابۃ, اور اس میں شاندار بسائے ہیں. دیکھتے ہیں ہم پوری دنیا میں ابھی تو کھوج کرنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو کچھ ایسی مخلوق ہے جو ہم نے کھوج بھی نہیں پائے. تو ایسی مخلوق, ایسے جاندار اللہ تعالیٰ نے اس میں بسائے دیے ہیں. پھر وتصریف الریاح والسحاب, اور بادل اور ہوا کو پلٹ پھر کرتے. ہوا کو اللہ تعالیٰ اگر پلٹ پھر نہیں کرتے, ادھر سے ادھر نہیں لے جاتے, تو کئی بیماری ایک جگہ پھیل جاتی تھی. یا پھر گرمی ایک جگہ ہوتی تو گرمی بڑھ جاتی, اور جہاں ٹھنڈی ہوتی وہاں ٹھنڈی اور زیادہ بڑھ جاتی. لیکن اس کی وجہ سے وہ ٹھنڈی ہوائیں گرم ہوا کی اور چلتی ہے, اور اس کی وجہ سے بارش بھی آتی ہے, اس کی وجہ سے بادل بھی چلتے ہیں. تو اس میں بھی نشانی ہے اللہ کو پہچاننے کی. اور آخر میں فرمایا کہ لآیات لقوم یعقلون, جو عقل رکھتے ہیں یعنی جو سوچتے ہیں, جو سمجھتے ہیں, ان کے لیے نشانیاں ہے. اگر جو سمجھتا نہیں ہے, جو عقل استعمال کرتا نہیں ہے, اور نہ وہ اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کے لیے تو سب کے سب برابر ہے, لیکن عقل والوں کے لیے یہاں نشانی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. پھر یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا. اب دیکھو واو اور من الناس, لوگوں میں سے کچھ ہے. من الناس لوگوں میں سے کچھ ہے. من یتخذ, من جو یتخذ بناتے ہیں, من دونی اس کے سوا اللہ, من دون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ اندادن, ہم پلہ, یعنی کہ اللہ کے برابر. تو اس میں سے جو زمین اور آسمان کی جو تخلیق ہم نے سوچا, جو لوگ سوچتے نہیں ہیں وہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اس کو اللہ کے ساتھ ہم پلہ بناتے ہیں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرے بھی الہ ہے جو اس بنانے میں, اس کو سنبھالنے میں اللہ کی مدد کرتے ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ اللہ نے بار بار کہا کہ عقل سے کام لو. کیا یہ کوئی ایسا کسی کا کام ہے؟ تو اللہ کے علاوہ کوئی ایسا بنا سکتا ہے؟ اور اگر ایک سے زیادہ کوئی ہوتا ہو تو اس میں جھگڑے ہو جاتے, اور وہ جو آسمان اور زمین ہو وہ تہس نہس ہو جاتے. یحبونہم کحب اللہ, اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم, وہ محبت کرتے ہیں ان سے. کیسی محبت؟ اللہ سے, جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے ایسی وہ لوگ ان سے بھی محبت کرتے ہیں. پھر ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو ایمان لائے, جو الذین یعنی جو آمنوا, جو لوگ ایمان لائے یعنی کہ جو مومن ہے, اشد سخت, حبا للہ اللہ کی محبت, اللہ کی محبت میں مومن ہے وہ اللہ کی محبت میں سخت ہے. چاہے وہ مشرک چاہے بھی کتنی اپنے الہوں کی, اپنے خداؤں کے ساتھ محبت کرے, لیکن مومن جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اتنی وہ محبت نہیں سکتے. یعنی کہ اللہ کی محبت میں مومن سخت ہوتے ہیں ان سے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ,
वाव और लव काश, यर वो देखते कौन, अल्लदीना ज़लमू जिन लोगों ने जुल्म किया, जुल्म क्या किया, अल्लाह का हम पल्ला बना दिया। तो जिन लोगों ने जुल्म किया काश वो देखते, क्या देखते, ईद जब यरौनल अजाब, जब वो अजाब को देखते, यानी कि जब वो उनको अजाब होता, उनको अजाब जब होगा कयामत के दिन, यरौनल अजाब जब उनको अजाब होगा, तो अगर वो अजाब देख लेते, तो अगर वो लोग काश कि वो लोग देखते, अगर अल्लाह की नाफरमानी की या अल्लाह के साथ किसी को शिर्क किया, यानी उसका भागीदार बनाया, हम पल्ला बनाया, तो उसके लिए अजाब कितना बड़ा अजाब है आज की वो लोग देख लेते। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, अन्न के यकीनन, अल कुव्वत ताकत, लिल्लाहि अल्लाह की है, जमीआ सबकी सब जो ताकत है वो अल्लाह के लिए, अल्लाह की है, अल्लाह के लिए है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। व अन्नल्लाह शदीदुल अजाब, और अन्नल्लाह शदीद यानी सख्त, अल अजाब अजाब में सख्त है, यानी कि अल्लाह अजाब में सख्त है, जो शिर्क करेगा उसके लिए अल्लाह बिल्कुल रहम करने वाला नहीं है, सख्ती उसके साथ रखते हैं, यानी कि अजाब में सख्त है। अब आगे देखते हैं, फिर है इत्तबर अल्लदीन तुबिउ मिनल्लदीन तबाउ, ईद जब तबर्र बेताल्लुक की करेंगे, अल्लदीन तुबिउ, अल्लदी जिन लोगों ने, इत्तुबिउ यानी जिन लोगों की पैरवी की गई, जिन लोगों की पैरवी की गई वो बेताल्लुक हो जाएंगे, किनसे, मिनल लदीन तबौ, मिन से, अल्लदीन जो लोग, इत्तबौ जिन्होंने पैरवी की, तो जिन्होंने पैरवी की उनसे जिनकी पैरवी की गई वो बेताल्लुक हो जाएंगे, यानी कि यह कयामत के दिन की बात है, जब हिसाब किताब होगा तब की बात है। तो अगर अल्लाह के साथ हम पल्ला किसी को बनाया है, तो उनको जो जिसके पैरवी की गई है, जिनकी पैरवी की गई है, वो लोग उनसे रुख फेर लेंगे, यानी कि बेताल्लुक हो जाएंगे। वाह और रआउल अजाब, रआउल अजाब यानी वो अजाब देखेंगे, जब वो अजाब देखेंगे जिनकी पैरवी की गई है, वो जब अजाब देखेंगे तो जो लोग पैरवी करते थे उनसे बेताल्लुक हो जाएंगे कि भाई हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, वाव और तक़त्तअत टूट जाएगा, अल अस्बाब रिश्ते नाते टूट जाएंगे, बिहिम उनसे, यानी कि उनसे रिश्ते नाते उस वक्त टूट जाएंगे। फिर ये वकाल लदीन तबौ, वाव और काल यह है कहा, लेकिन जब कयामत की बात आती है तो वो कहेंगे, हम कहेंगे, तो वो कहेंगे कौन, अल्लदीन तबौ जिन लोगों ने पैरवी की थी, वो लोग कहेंगे लव काश, अन्न के, लना हमारे लिए, काश के हमारे लिए, कररतन एक बार, यह कररतन एक बार यानी एक बार हमें दुनिया में लौटा दिया जाए, तो काश के हमारे लिए एक बार लौटना होता। फ तो नतबर्रा मिनहुम, फ तो नतबर्रा हम उनसे बेताल्लुक रहेंगे, मिनहुम यानी उनसे, तो हम उनसे बेताल्लुक हो जाएंगे। जब पहले पैरवी की थी, अगर हमें दूसरी बार भेजा जाए तो हम उनसे बेताल्लुक रहेंगे, यानी कि उनकी बात हम सुनेंगे नहीं। जब भी कोई बात आएगी, इस्लाम की दिन की बात आएगी, किसी से सुनेंगे तो हम आंख बंद कर उसकी पैरवी नहीं करेंगे, हम उसकी तहकीक करेंगे, दूसरे आलिमों से भी पूछेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही फिरके के आलिम को पूछेंगे, दूसरे आलिम को भी पूछेंगे। और कुरान मजीद जो दिया है उसमें अल्लाह ताला ने साफ साफ बता दिया है कि यह है फुरकान, यह बातिल और हक का फर्क करने वाली है, उस पर हम इसको अप्लाई करेंगे, फिर उस पर अमल करेंगे, न कि आंख बंद करके किसी के पीछे हम चल देंगे। अगर हम आंख बंद करके किसी के पीछे चल देंगे और हम अगर गुमराह हो जाएंगे तो भी हमारे बवाल हमारे पर ही रहेंगे और आखिरत में हमारे लिए अजाब ही रहेगा। कमा तबर्रउ मिन्ना, जैसे कमा यानी जैसे तबर्रउ उन्होंने बेताल्लुक की, मिन्ना हमसे, जैसे उन्होंने हमारे साथ अभी बेताल्लुक की है, जैसे वो कहते हैं कि हम उनको पहचानते नहीं है, हम जानते नहीं, उसी तरह अगर हमें दोबारा भेज दिया जाए तो हम उसी तरह हम उनकी के साथ बेताल्लुकी करेंगे। कदालिका इसी तरह यूरिहुमुल्लाहु आमालहुम हसरातिन, कदालिका इसी तरह यूरिहुमुल्लाहु अल्लाह दिखाएगा उनसे, उनको अल्लाह दिखाएगा, क्या दिखाएगा, आमालहुम उनके आमाल, हसरातिन अलैहिम, हसरातिन अलैहिम उन पर हसरत करते हुए अल्लाह ताला उनको दिखाएंगे आमाल कि जो तुम लोगों ने दुनिया में क्या कहा था। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, वाव और मा नहीं, हुम वो,
بی اور ما یعنی ہرگز نہیں، خارجین نکلنے والے، من النار آگ سے ہرگز وہ نکلنے والے نہیں ہے۔ اب یہاں ہمارا 20واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔